ان کو دفاع کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور پھر فرمایا ان کا گناہ کیا تھا، غلطی کیا تھی ان کی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی حق کے ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو علاقوں سے دربدر کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ وجہ کیا تھی، الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ ابتدا سے کافر کو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت مسلمان یہ مان لیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ پھر اغیار کے سامنے جھکتا نہیں۔ جب مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتا۔ مسلمان سمجھ لیتا ہے میرا رازق اللہ ہے، وہ غیروں کے در پہ جا کر بھیک نہیں مانگتا۔ مسلمان جب سمجھ لیتا ہے میری معیشت کو چلانے والا، کائنات کے اندر تدبیریں کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ قانون الہی سے ہٹ کر اکنامکس سے کوئی اصول نہیں بناتا، جب مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے میری زندگی کا مالک اللہ ہے، میری موت کا مالک اللہ ہے، وہ پھر دوسروں سے نہیں ڈرا کرتا۔ جب مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے قانون الہی ہی میں جو ہے وہ ترقی ہے، وہ دوسروں کے سامنے جا کر پھر اتنا زیر نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے سامنے نظریں نہیں جھکاتا، وہ اپنے جہاد کے قانون کو دہشت گردی میں تبدیل نہیں کرتا، وہ مسلمان اپنی جان پر سہ لیتا ہے لیکن دوسرے مسلمان کے درد کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم میں ہوتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ تعلیم مجھے قرآن نے دی ہے، وہ قرآن کو حق سمجھتا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا کو سمجھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ من اصدق من اللہ حدیثہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ بندہ اس بات پر یقین رکھ لیتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اگر میں اللہ کے قوانین سے انحراف کروں گا تو پھر میں بدبخت کافروں میں شامل ہوں گا۔ یہ مسلمان پھر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے کافر ابتدا سے یہ محنت کرتا ہے کہ مسلمان کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے۔ اور اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام سے پہلے یا آج کے دور میں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی چھوڑیں، آج کے دور میں دیکھیں، اسلام آنے کے بعد بھی کافر کی روش نہیں بدلی، کافر کا طریقہ کار نہیں بدلا۔ جو انسانیت کے علم بردار بنے، جو ہمیں ہیومن رائٹس سکھاتے ہیں، نہیں جی ہم نے یونیسیف قائم کر دیا، اقوام متحدہ کے متحد ایک ادارہ بنا دیا ہے جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے، انہوں نے چارٹر بنا دیا، یہ جی ہمارے اصول ہیں، ہمارے قوانین ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ بڑے بہترین انسانوں کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں، ہم نے NGOs کی مداخلت کر دی، ہم نے فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ میرے دوستو، غزہ کے مسلمان کیا انسانیت سے باہر ہیں؟ کیا فلسطین کے مسلمان انسان نہیں ہیں؟ اس سے پہلے برما کے مسلمان کوئی مسلمان نہیں تھے، انسان نہیں تھے؟ یا اسی طرح کشمیر کے مسلمان انسان نہیں تھے؟ یا دیگر اسلام پہ جہاں جہاں پر یلغار ہو رہی ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہاں پر ان کے ہیومن رائٹس کے قوانین کہاں گئے، ان کے پرنسپلز کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ صرف بہکاوا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح اعلان کر دیا ہے ان کا کام یہ یشترون الضلالہ، یہ ہمیشہ گمراہی خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے۔ اہل کتاب جو یہود و نصارہ کی شکل میں آج کے دور میں موجود ہیں، ان کا مقصد اللہ رب العالمین نے میرے دوستوں قرآن پاک میں پہلے بیان کر دیا کہ یہ صرف اور صرف تمہیں گمراہ کرنے کے در پر ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، 5 پارہ سورہ النساء آیت نمبر 44 ہے۔ ان کا مقصد بتایا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آج مسلمان کے اندر ایک کیفیت مبتلا کی، پہلے جہاد دہشت گردی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، مسلمان ہٹ گیا۔ نمبر 2، مسلمان ملک کے اندر اسی کمپنی کو فروغ ملنا چاہیے جو یہود و نصارہ کی ٹاؤٹ بن کر آتی ہے، جو یہود و نصارہ کی معاونت کرنے والی ہے۔ سوشل اور ایڈ چلا دیے گئے، ہمارا میڈیا بھی ایڈ چلا رہا ہے، اور کرا کے انسان کا ذہن فکس کر دیا، مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ جی اس سے بہتر پروڈکٹ تو تمہارے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ یہودیوں کو سپورٹ کرنے والی ہے، یہ عیسائیوں کو کرنے والی ہے۔ ایک جو مسلمان اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے تھے ان کو ڈیفالٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کو فلاپ کر دیا کہ نہیں جی نہیں مسلمان، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اتنا بھی کوئی پاگل یا بالکل نکما ترین نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ پروڈکٹس آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ان کو آگے لے کر ہی نہیں جایا جاتا۔ ایڈز چلائے جاتے ہیں، خرچہ کیا جاتا ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ آ کر
وہاں پر پھنستے ہیں۔ میرے دوستوں میں حکمران کو تو گلہ کروں نا بعد میں، میں عرب کے حکمرانوں کو گلہ کروں تو بعد میں کہ جی وہ عیاش ہو گئے، یہ عیاش ہو گئے، یہ ان کے پٹھوں ہیں، یہ فلائیں فلائیں، وہ جو بھی ہیں وہ جانے، ان کی بلا جانے۔ میرا خطاب ہے اپنی ذات سے اور آپ لوگوں سے۔ اسی 2 ہفتوں میں 2 شادیوں پر جانا ہوا، تنقید برائے اصلاح کہہ رہا ہوں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تنقید برائے اصلاح، اصلاح کے لیے تنقید کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر، کہ جہاں برائی دیکھو اس سے روکو، نہیں روکو گے۔ یہودیوں کا فیصلہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہی ہمارے اوپر بھی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ 6 سپارہ آخر میں دیکھ لینا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ کیوں لعنتیں برسا گئیں؟ لا یتناہون عن منکر، برائی دیکھتے تھے روکتے نہیں تھے، اس لیے تنقید برائے اصلاح کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ 2 شادیوں پر جانا ہوا، وہاں پر مسلمان ملک پاکستان کا رہائشی، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے والا، سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کتنے سٹیٹس بھی اس نے لگائے ہوں، کتنی پوسٹیں شیئر کی ہوں، لیکن وہاں پر جب جا کر بیٹھے سب سے پہلے ویٹر آیا، اس نے آ کر وہی کولڈ ڈرنکس رکھی جو یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، اس نے آ کر وہاں پر سامنے رکھ دی۔ حرام ہو کہ جس کا فنکشن نہ اس نے کہا ہو کہ یہ نہیں رکھنی۔ حالانکہ ہر مسلمان، آج ہر بندہ کہتا ہے کولڈ ڈرنک صحت کے لیے نقصان دہ ہے، معدے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بندے کے معدے کا جو ہے وہ بڑا کر دیتی ہے، خوراک کھا کر اس کو زہر میں بدل دیتی ہے، وہ چیز دیکھیں لوہا ڈالتے ہیں زنگ اتر جاتا ہے فلاں، یہ سارے تجربے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک جس کا فنکشن ہے اس نے اس کو کیوں نہیں منع کیا کہ ہماری شادی کا فنکشن ہوگا، اس میں تم نے باقی فنکشنوں پر تو بات کرنا میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، مہندی شہندی جو بھی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب شادی حال میں یہ بندہ گیا، اس نے وہاں پیسے بھرنے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ تم نے یہاں پر یہ نہیں رکھنا، کعبہ رکھ دینا؟ وہاں پر شادی حال والا کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں یہ سہولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس سے بائیکاٹ کیا ہے؟ وہاں پر پینے والا کیوں نہیں کہتا کہ ہم نہیں پیتے، اٹھا لو اسے؟ ایک بندہ وہاں پر نہیں بولتا۔ اور کتنے لوگوں نے میرے سامنے یہ قرآن کھلا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، تقریباً ہر ٹیبل والے نے باقاعدہ دوسرے کی بھی ڈیمانڈ کی، نہیں جی اور لے آؤ، کیونکہ یہاں بندے زیادہ ہیں، یہاں بندے زیادہ۔ یہ تو میں ایک کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مسلمان اتنا رل گیا ہے، اتنا اس کے اندر ایمانی طاقت نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں، ایک طرف جو ہے وہ بچے یتیم ہو رہے ہوں، یہ سارا دکھ خالی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ کر نکلتا ہے؟ یہ آنسو بہاتا ہے خالی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ کر کہ جی پورا گھر تباہ ہو گیا، آبادی تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اور وہاں پر وہ ہیومن رائٹس والا اپنا پورا اعلان کر کے ان کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان رسوا ہو کر آیا انڈیا سے، کیونکہ رسوائی اس کا مقدر تھا۔ انڈیا نے وہاں پر جا کر حمایت کی اسرائیل کی، اور اس سے اتنا نہیں ہو سکا کہ ہم اپنی اس نکمی ٹیم کو واپس لیں، جس نے 31 سال جب سے کرکٹ آیا ماں سوائے ایک مرتبہ یہ جیتے ہوں۔ میں کوئی کرکٹ حامی نہیں ہوں، واللہ یہ قرآن سامنے کھلا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کا ایک ذرہ برابر شوقین نہیں ہوں۔ یہ جتنے میچ ہوئے ہیں میں حرام سمجھتا رہا ان کو دیکھنا، اس لیے کہ یہ ہوتے جس سرزمین پہ رہے ہیں وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں اس کو حرام سمجھتا رہا، اس لیے کہ یہ صرف کھیل نہیں، یہ ان کے حمایتیوں کے ہم حمایت کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے یہاں پر ابتدا میں یہ بات کی تھی، لیکن میرے دوستو ہم نے دیکھا بھی، ہم نے کوئی آواز نہیں بلند کی، ہم نے اپنی پروڈکٹس وہی ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارا ذہن بن چکے ہیں۔ کیا ہم ان کولڈ ڈرنکس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ کیا ہمیں اگر نیسلے کمپنی کی کوئی چیز نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے؟ یا ہمیں جو ایک لسٹ جو مرتب ہوئی ہے جس میں بتایا گیا یہ چیزیں یہودیوں کی ہیں، اس سے اگر ہم بچ جاتے ہیں، ہم لپٹن کی چائے اگر نہیں پیتا تو کیا ہمیں اسرائیل علیہ السلام نے اگر منع کیا ہے کہ تم نے لپٹن کی چائے نہ پی تو میں آ جاؤں گا؟ نہیں، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے، جب جانے کا وقت آئے یہ دنیا کام نہیں آتی، یہ یہیں رہ جاتی ہے۔ مسلمان کا یہ نظریہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو جہاں علماء پر بلیم کرتے ہیں نا لوگ، زبانیں ہی نہیں تھکتی لوگوں کی، وہاں پر ذرا جا کر دیکھیں کہ کس طرح اسلام آباد میں علماء کی میٹنگ ہوئی۔ یہ جو میں آج یہاں پر بول رہا ہوں یہ نوائی علاقہ ہے، چکری روڈ کا، پنڈی کا، یہاں جو میں بات کر رہا ہوں یہ اسی میٹنگ کا ثمرہ ہے۔ ہمیں وہاں سے باقاعدہ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ تم نے اپنے نمازیوں کو پابند کرنا ہے کہ آئندہ ساری زندگی، سال دو نہیں،
یہ نہیں کہ جی ٹوٹل پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا اس کے بعد لائنیں لگ جائیں، شیل پیٹرول پمپ پہ نہیں جانا 1 سال 2-3 مہینے، اس کے بعد باقاعدہ یہاں سے پنچھڑکی پہ جانا ہے، وہ اچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، مسلمان کو ایک میرے دوستو ہمیشہ کا نظریہ قائم کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک میں آواز اٹھانی ہے کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریاں لگیں، ہمارے ملک میں پروڈکٹس آئیں، ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ ہو، اتنی بڑی سوسائٹیاں ان کے پاس سرمایہ داری ہے نا، یہ کیوں فیکٹری نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ ان پر ٹیکس اتنے لگائے جاتے ہیں وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آواز اٹھائیں، ہمارے ملک میں انڈسٹری آئے، ہمارے ملک میں اپنی پروڈکٹس ہوں، ہم مسلمان کی پروڈکٹ آگے لے کر جائیں گے۔ کوالٹی میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ بنائیں نا پیپسی والی کوالٹی، تھوڑی بنا لیں، گزارا کریں گے۔ نہیں ہمیں اچھا صابن ملتا، کپڑے گندے رہ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پاک ہیں، دین اسلام میں پاک ہونا شرط ہے، صاف ہونا نہیں، پاک ہوں کپڑے ہو جائیں گے۔ اچھی کوالٹی کا صابن نہیں ملتا، جو مل رہا ہے وہی استعمال کریں، لیکن ہم نے کرنا وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ یہ عہد ہمیں کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم اس فریضے سے سبکدوش ہوتے ہیں، اگر آج ہم یہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں ٹھیک، بعد میں ہم جا کر وہی کام کرتے ہیں، میرے دوستو یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ کتاب الدیات کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی کسی ایک مومن کے قتل میں ایک زبانی کلمے سے بھی معاونت کی، ایک تو ہے نا جا کر یعنی گفتگو سے بھی معاونت اس کی نا، کسی زبانی کلمے سے بھی، فرمایا کل قیامت والے دن جب آئے گا مکتوبن، یہ الفاظ یاد رکھنا، سرچ کرنا، آپ کو روایت مل جائے گی، مکتوبن بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسن من رحمت اللہ، یہ بندہ محروم ہے اللہ کی رحمت سے، یہ بندہ محروم، وہاں آئے گا قیامت والے دن، دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ جو بندہ آ رہا ہے امت محمدیہ کا ہے، خود کا مسلمان بھی کہتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسلمان بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس وقت پھر بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ بولے؟ نہیں، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ہم آج یہ عزم کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں ہم مسلمانوں کی ہی مصنوعات استعمال کریں گے، اور